طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 337 میں سورۃ الواقعہ آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 62 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افرأیتم ما تمنون. کلمت افرأیتم میں الف پہ، فا پہ، را پہ اور حمزہ پہ چاروں پہ زبر ہے، تو ہم یہ چاروں زبر کو ظاہر کریں گے اور حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت ما. یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم میم ساکن کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. افرأیتم ما. کلمت تمنون میں تا پہ پیش ہے، میم ساکن ہے، پھر نون پہ پیش ہے، تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے. افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. کلمت اانتم میں نون ساکن ہے، پھر حرف تا ہے. تا حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. اانتم. کلمت تخلقونہ میں حرف الخاء ہے، خاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خاء حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کیونکہ یہاں خاء ساکن ہے تو ہم یہ حرف کو ہمزے سے پڑھیں گے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے تخلقونہ. حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف بھی حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں ہاں پہ الٹا پیش ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد صلہ کبریٰ ہے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. تخلقونہ ام. کلمت نحنو میں حا ہے، حا کے ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کیونکہ یہاں حا ساکن ہے اور یہ حرف حروف الہمزہ میں سے ہے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے نحنو. کلمت الخالقون میں حرف الخاء ہے اور اس پہ کھڑا زبر ہے، تو یہاں مد الف ہے. مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، تو کیونکہ اس کے پہلے حرف الخاء حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. الخالقون. اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. کلمت نحن میں حا ساکن کو ظاہر کریں گے اور اسے ہمزے سے پڑھیں گے. کلمت قدرنا میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. دال پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر حرف الدال کو پڑھیں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسے کہ یہاں حرف الدال ہے تو یہ 2 دال ہے، دال ساکن اور دال متحرک. یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت بینکم میں
کاف پہ اور میم پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے۔ کلمت بمسبوقین میں سین ساکن ہے، لہذا سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، بمسبوقین۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون۔ کلمت علی میں حرف العین ہے، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، لام کے بعد کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے۔ یہ مد جائز منفصل ہے۔ مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف النون ہے کلمت نبدلہ۔ یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ ان نبدلہ، کلمت نبدلہ میں دال پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر دال کو پڑھیں گے اور زیر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت امثالکم میں حرف الثا ہے، ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ کلمت ننشئکم میں نون ساکن ہے، پھر حرف الشین ہے، یہاں حکم ہے اخفاء، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ وَنُنشِئَكُمْ، کلمت تعلمون میں عین ساکن ہے، لہذا عین کو ظاہر کرنا ہے۔ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ کلمت وَلَقَدْ میں حرف الدال پہ جزم ہے، یہاں دال کا حکم ہے قلقلہ۔ قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف الدال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ، کلمت النشأہ میں نون پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر حرف النون کو پڑھنا ہے۔ آخری میں تا پہ زبر ہے تو ہم زبر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت تذکرون میں حرف الدال ہے، دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ حرف الکاف پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر کاف کو پڑھنا ہے۔ حرف الرا پہ پیش ہے تو ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افرأیتم ما تمنون، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم ڈالتے ہو کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہم نے تمہارے لیے موت کو مقرر کر دیا ہے، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے عالم میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں۔ اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ آج کا ہمارا درس ہی ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔